الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کا باب نمبر 188 آج مطالعہ کریں گے۔ عنوان ہے صبح اور عصر کی نماز کی فضیلت۔ نمازیں تو 5 ہی فرض ہیں، لیکن آگے 5 نمازوں میں بھی ظاہر ہے ہر نماز کی اپنی فضیلت ہے اور اپنی اہمیت ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے صبح اور عصر کی یعنی فجر اور عصر کی نماز کی فضیلت کے متعلق حدیث جمع کی ہیں اس چیپٹر میں۔ پہلی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ بخاری اور مسلم کی یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اور عصر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، یعنی باقی بھی نمازیں پڑھ رہا ہے، خاص طور پہ ان کا ذکر کر کے اہمیت بتائی ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث جو ہے وہ حضرت ابو زہیر عمارہ بن ربیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی سورج نکلنے سے قبل اور اس کے غروب ہونے سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں ہوتا ہے۔ چنانچہ اے انسان، تو غور سے دیکھ، اللہ تعالیٰ تو اس سے اپنی امان کی بابت کسی قسم کی باز پرس نہ کرے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ یعنی جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاتا ہے۔ جیسے آپ کو خطرہ ہو کسی دشمن سے اور آپ کسی بڑے جو چودھری ہے یا کوئی بڑا پاورفل شخص ہے اس کی امان میں آپ کہیں یار آپ میرا خیال کریں، وہ کہے ٹھیک ہے آپ میرے ڈیرے پہ آ جائیں، پھر کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ کوئی ادھر آئے، بلکہ میں پولیس کو بھی ڈرا دھمکا دوں گا، وہ بھی نہیں آئے گی ادھر۔ ایسا ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں۔ تو جو اللہ کی امان میں آ جاتا ہے پھر اس کی تو شان ہی کیا ہے۔ لیکن اس میں بعض پرس کے حوالے سے بات ہے کہ ہم پھر اللہ نے امان دی ہے تو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ کی امان ختم ہو جائے، یا پھر جس کو اللہ نے امان دی ہوئی ہے ہم اس شخص کو کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ دونوں ہی تشریح کی گئی ہیں۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر رات کو اور دن کو فرشتے باری باری آتے اور جاتے ہیں، اور صبح اور عصر کی نماز میں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو تمہارے اندر رات گزارتے ہیں اوپر چڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تو وہ کہتے ہیں ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں، اور ہم جب ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز میں مصروف تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عصر کے وقت فرشتے آتے ہیں تو اس بھی وقت بھی بندے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ فجر کے وقت آتے ہیں اس وقت بھی، تو ان 2 وقتوں میں فرشتے ایک ٹیم آتی ہے تو دوسری اوپر چلی جاتی ہے، تو دونوں نمازوں کے ٹائم ہیں۔ اگلی حدیث ہے اس باب کی سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ بجلی نہیں ہے، کبھی آپ لوگ یہ حدیث پڑھیں تو یہ بجلی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی صحابی کی جو نام ہے اس کو صحیح پروناؤنس کرنا ہو تو عربی میں تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے۔ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، چاند کی 14ویں رات تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا بے شک تم اپنے رب کو آخرت میں ایسے ہی دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تم اس کے دیکھنے میں کوئی مشقت محسوس نہیں کرتے، لہٰذا اگر تم اس بات کی طاقت رکھو کہ سورج طلوع ہونے سے قبل کی نماز اور سورج غروب ہونے سے قبل کی نماز میں تم مغلوب نہ ہو، یعنی وہ تم سے چھوٹنے نہ پائے، تو تم ضرور ایسا کرو۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، واضح طور پہ فجر اور عصر مراد ہیں۔ اسی طرح آخری حدیث ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی یقیناً اس کے عمل برباد ہو گئے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، بڑی مشہور ہے، اکثر ہم اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ یہاں تو انہوں نے بیان نہیں کی لیکن وہ بڑی ہی اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کا گھر بار مال جان، یعنی اس کا مفہوم ہے کہ جیسے سب کچھ اس کا تباہ ہو گیا، گھر بھی، مال بھی، جان بھی، مطلب سارا کچھ جو بھی تھا سب تباہ ہو گیا۔ ایسے عصر کی نماز فوت ہونا کسی شخص کی، ایک عصر کی نماز، اور باقی اندازہ لگا لے۔ اور اس میں تھوڑی سی مزید جو تنبیہ ہے ہم سب کے لیے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہوا ہے، آپ نے فرمایا نا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ، تو بعض جو تشریح کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سمجھ لو ایسا ہو گیا ہے۔ آپ کو بظاہر چیزیں ٹھیک لگ رہی ہوں گی نا، مطلب بیوی بچے تو میرے ہیں، وہ تو نہیں تباہ ہوئے، یا میرا کوئی کاروبار یا نوکری تو چل رہی ہے، میں نے عصر کی نماز تو ضائع کر دی ہے لیکن تباہ تو نہیں ہوا، لیکن وہ سمجھ لیں تباہ ہو گیا ہوا ہے، آپ کو نہیں نظر آ رہا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی تباہ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب کسی چیز میں برکت ہی نہ ہو، الٹی ہر چیز چل رہی ہو تو وہ تباہی ہوتی ہے نا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات میں حکمت ہے، اس میں ایسے راز ہیں، ایسی حکمتیں ہیں، ایسی وزڈم ہے، اور اس کے آگے ہمیں سرنڈر کرنا ہے، ہمیں سر جھکا دینا ہے۔ اگر ہم نہیں سر جھکائیں گے تو پھر مسئلے مسائل ہمارے ساتھ رہیں گے زندگی بھر، اور اگر ہم سارا کا سارا وہاں پہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیں، ہم وہاں پہ کہیں گے جو آپ کا حکم، ہم ہر حکم مانیں گے، تو انشاءاللہ آپ ہماری زندگیوں میں دنیا میں بھی برکت ہوگی اور آخرت میں تو انشاءاللہ تعالی ہوگا ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔